السلام علیکم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس عورت کو فوری طلاق دو۔ کس عورت کے بارے میں یہ حکم دیا گیا ہے، آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں۔ دو باتیں ایسی ہیں جو کسی اچھی بیوی میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ نمبر 1، جو اپنے شوہر کی خوبیوں کو نظر انداز کرے اور اس کے عیب اور خامیوں کو ڈھونڈتی پھرے اور ہمیشہ اسے ایک برا آدمی ہی جانے۔ ایسی عورت خود کو تو تکلیف میں ضرور ڈالتی ہے، مگر اپنے ساتھ ساتھ جڑے کئی اور رشتوں کی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتی ہے۔ نمبر 2، ایسی عورت جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ خرچے کا مطالبہ کرے اور جو کچھ اس کا شوہر اسے دے رہا ہو ہمیشہ اس کی ناشکری کرے۔ ایک شادی شدہ مرد نے کہا، عورت تو پاؤں کی جوتی ہوا کرتی ہے، مرد کو جب بھی اپنے لیے مناسب سائز کی نظر آئے بدل لیا کرے۔ سننے والوں نے محفل میں بیٹھے ہوئے ایک دانا کی طرف دیکھا اور پوچھا، اس شخص کی کہی ہوئی اس بات کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس دانا شخص نے جواب دیا، جو کچھ اس شخص نے کہا ہے بالکل صحیح کہا ہے۔ عورت جوتی کی مانند ہے ہر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو پاؤں کی مانند سمجھتا ہے، جبکہ عورت ایک تاج کی مانند بھی ہو سکتی ہے مگر اس شخص کے لیے جو اپنے آپ کو بادشاہ کی مانند سمجھتا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کے 100 حصے بنائے ہیں، جن میں سے اس نے 99 حصے اپنے پاس رکھ لیے اور ایک حصہ زمین پر نازل کیا۔ ساری مخلوق جو ایک دوسرے پر رحم کرتی ہے، یہ اسی ایک حصے کی وجہ سے ہے۔ یہاں تک کہ گھوڑا جو اپنے بچوں کے اوپر سے اپنا پاؤں اٹھاتا ہے کہ کہیں اسے تکلیف نہ پہنچے، وہ بھی اس ایک حصے کے باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، حیوانات اور حشرات الارض کے درمیان نازل کی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے پر شفقت سے و رحم سے پیش آتے ہیں اور اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، جن کے سبب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک اعرابی نے کہیں سے آ کر اپنے اونٹ کو بٹھایا، پھر اسے ٹانگ سے باندھ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے چلا گیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو اس نے اپنے اونٹ کے پاس آ کر اس کی رسی کو کھولا، پھر اس پر سوار ہو کر دعا کرنے لگا، یا اللہ، تو مجھ پر اور محمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحم فرما اور ہماری رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے سن کر صحابہ سے فرمایا، تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ زیادہ گمراہ ہے یا اس کا اونٹ؟ کیا تم نے سنا نہیں کہ اس نے کیا کہا؟ انہوں نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے سنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو تنگ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کل 100 رحمتوں کو تخلیق کیا، جن میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک رحمت زمین پر اتاری۔ مخلوقات میں سے جن و انس اور بہائم یعنی کہ درندے اسی کی وجہ سے باہم و شفقت و مہربانی کرواتے ہیں، جبکہ 99 رحمتیں اس کے پاس ہیں۔ اب تم کیا کہتے ہو؟ کیا یہ زیادہ گمراہ ہے جسے رحمت الہی کی وسعت کا علم ہی نہیں، یا اس کا اونٹ جو اس کے ماتحت ہے؟ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔